بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماما، کیا آپ سب کچھ جانتی ہیں؟ کیا آپ کو بابا کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ اگر آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ خاموش نہ ہوتی۔ ماما پلیز بتائیں۔ ادن ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ باہر کون آیا ہے؟ بیل بج رہی ہے ماما، میں دیکھتی ہوں۔ آپ رکے۔ ادن بیٹا، خیال سے، میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہو سکتا ہے۔ ماما میرے پاس گن ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کون؟ ادن نے اندر سے پوچھا۔ او جی، میں اریب عابد کا دوست ہوں۔ دروازہ کھولو۔ ادن نے عفاف کی طرف دیکھا۔ ادن دروازہ کھولنے لگی۔ عفاف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ادن پتہ نہیں کون ہے، راہ کا کوئی بندہ نہ ہو پھر سے۔ ماما آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دیں۔ ادن سوچ لو، عفاف نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ماما ریلیکس۔ او جی، دروازہ کھولنے میں بھی کتنی دیر لگے گی؟ ادن نے اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول لیا۔ او جی، دروازہ کھولنے میں بھی اتنی دیر؟ حد ہے جناب۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اریب کا دوست ہوں، تبھی آیا ہوں جی۔ بابا گھر پر نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ادن دروازہ بند کرنے لگی، پر اس بندے نے دروازے کے اندر پاؤں رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ ادن غصے سے بولی۔ او میڈم جی دیکھیں نہ اپنی بیٹی کو، کوئی اپنے بابا کے دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ ارے جب بابا گھر نہیں ہے ایک بار کہہ تو دیا۔ میں نے سمجھ نہیں آتی آپ کو ایک بات؟ جب بابا گھر ہوں گے تب آنا۔ ادن غصے سے چلائی۔ میرا نام معید ہے، یہ کہتے ہوئے معید نے عفاف کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بیٹا انہیں آنے دو۔ ماما، ادن نے کچھ کہنا چاہا۔ میں کہہ رہی ہوں نہ آنے دو، عفاف نے ادن کو گھورتے ہوئے کہا۔ ادن نے نظریں جھکا لی۔ باجی میں تو کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ اب معید صوفے پر بیٹھ کے ادن نے غصے سے گھورا۔ باجی ویسے یہ آپ کی بیٹی ہے بہت غصے والی، خطرناک سی۔ معید نے تپانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں تم بچ کر رہنا مجھ سے، جان لے بھی سکتی ہوں میں۔ ادن جاؤ ٹماٹر کی چٹنی بناؤ، میں باقی کام کرتی ہوں۔ ادن اب سارا میرا غصہ ٹماٹر پر نکالے گی۔ ادن کچن کی طرف جا رہی تھی، معید نے جاتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں اب کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ ادن غصے سے مرچیں کاٹتے ہوئے بولی۔ ماما میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ راہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ ماما آپ محتاط رہنے کی بجائے اس کو دعوت دے رہی ہیں۔ جیسے ہی عفاف کچن میں آئی ادن فوراً سے بولی۔ ادن چپ کر کے کام کرو۔ ماما یار بات تو سنے میری۔ عفاف خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہاں بولو، کون ہو تم اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ سب بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں ادن کہاں ہے؟ ادن کام کر رہی ہے، میں نے اسے کام میں مصروف رکھا ہے۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ اس سے پہلے کہ ادن آ جائے۔ اوکے بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ ادن بیٹا بات سنو، ہم لوگ انگلینڈ جا رہے ہیں، آج رات کو تیاری کر لو۔ پر ماما انگلینڈ کیوں؟ خیریت ماموں تو ٹھیک ہے نا؟ جی بیٹا ماموں ٹھیک ہے، بس کچھ ٹائم کے لیے ہم انگلینڈ جا رہے ہیں۔ ابھی تمہارے پیچھے بھی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی مصیبت میں دوبارہ پڑ جاؤ۔ لیکن ماما تمہارے بابا بہت جلد اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ بے فکر رہو ادن، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے بابا نے راہ کے لیے کام کیا، وہ ایک غدار وطن ہے۔ معید نے ادن کو سمجھانے والے لہجے سے کہا۔ لیکن میں نہیں جانتی، اور تم بابا کے بارے میں کیسے جانتے ہو اتنا سب کچھ؟ ادن کہا نا تمہارے بابا کا دوست ہوں، اور جب تمہارے بابا اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے تب تمہیں میرے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، میرا بھروسہ کرو۔ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تم لوگوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے تم لوگ انگلینڈ ہی رہو۔ ابھی آستین کے سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں جو بظاہر تمہارے نظر آتے ہیں، پر در حقیقت ان حرام خوروں سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن ماما غزان کو تو بتا، اس کو بتائے بغیر میں نہیں جانا چاہتی۔ بیٹا میری غزان سے بات ہو گئی ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ماما غزان کو سب پتہ ہے؟ جی بیٹا۔ ادن رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت سے کام لو، جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، پر اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے، آمین۔ میں آپ دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر ہو جاؤں گا، ڈرائیور اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور کسی کو فی الحال نہیں بتاؤ گے انگلینڈ جا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے سب کی نظروں سے دور رہو جب تک آستین کے سانپ پکڑے نہیں جاتے۔
وہ اجلت بھرے انداز میں گاڑی سے نکل کر ہسپتال میں داخل ہوا۔ کیپٹن حسین، بلیو کیٹ اور بلیک ٹائیگر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سر کیا کرنے والے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کیپٹن حسین ٹائیگر سے پوچھنے لگا۔ ٹائیگر نے گھور کر آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ اریب کے کمرے میں داخل ہوئے، حسین نے فوراً بریگیڈیئر اریب کو سلیوٹ کیا اور مؤدب انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اور غزان سپاٹ انداز میں کھڑے رہے۔ کیا ہوا غزان بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اریب کو غزان کا رویہ کھٹکا تو غزان سے بولے، حسین تمہیں اس طرح ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو یہ عزت راست نہیں آئی۔ کیوں اریب؟ عارف صحیح کہا نا میں نے؟ غزان زہریلے انداز میں اریب سے مخاطب ہوا۔ اریب کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تو اس نے اپنا پسٹل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہم نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، تم جانتے ہو غدار صرف غدار ہوتا ہے۔ تم آج سے صرف غدار ہو، اس دھرتی سے اور ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہی گن ڈھونڈ رہے تھے نا تم؟ اریب اپنی گن غزان کے ہاتھ میں دے کر بکھلا گیا۔ بلیو کیٹ، ان کو آرام کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے ان کو میڈیسن دے دو پہلے۔ غزان کیٹ سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو غزان؟ تمہیں یہ سب کچھ بہت مہنگا پڑے گا۔ کیٹ، تم نے سنا نہیں؟ غزان اریب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھرایا تھا۔ کیٹ نے پلک جھپکتے ہی اریب کے بازو میں نیلے محلول سے بھرے انجیکشن کی سرنج لگا دی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اریب بے ہوش ہو گیا۔ اس کو بھی وہیں لے چلو جہاں باقی سب ہیں۔ اور ہاں، آج سے یہ مشن مکمل ہو گیا۔ اب مجھے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو مشن کے بارے میں رپورٹ کرنا ہے۔ غزان ان سب سے کہتے ہوئے وہاں سے خجلت بھرے انداز میں نکلتا چلا گیا۔ چلو، عدن ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ عدن گہری سوچ میں بیٹھی تھی، ادھر ادھر سے لا تعلق تھی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، انسان جتنا بھی بہادر بن جائے لیکن کبھی کبھی ہار جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں قسمت عدن کو ہر وقت امتحان میں ڈال دیتی۔ عدن بیٹا، ایئرپورٹ آ گیا ہے، عفاف نے عدن کو جھنجھوڑا۔ عدن بوکھلا گئی۔ عدن نے گاڑی کے باہر دیکھا، ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ عدن کچھ کہے بغیر خاموشی سے اتر گئی۔ جب انسان اندر سے بے حد اداس ہوتا ہے تب اس کا دل نہیں کرتا کوئی کچھ بولے اس سے، وہ بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ جہاز میں جانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عدن جہاز میں آ گئی۔ خوش آمدید میڈم، اپنی ٹکٹ دکھائیں۔ عدن نے غور ہی نہیں کیا ایئر ہوسٹس پر۔ وہ اتنی الجھنوں کا شکار تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ ایئرپورٹ میں بھی عفاف نے عدن کی انگلی ایسے پکڑی ہوئی تھی جیسے چھوٹی سی بچی ہو۔ عدن، ٹکٹ دکھاؤ۔ او ہاں، یہ نے ٹکٹ، عدن بوکھلا کر بولی اور ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی۔ میم ٹھیک ہے، وہ سامنے والی آپ لوگوں کی سیٹ ہے۔ ایئر ہوسٹس نے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ عدن کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھ گئی خاموشی سے۔ معزز مسافرین، فلائٹ میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیجیے، ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا۔ عدن کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ عدن کا دم گھٹنے لگا۔ عدن نے کھڑکی کی طرف اپنا منہ کر کے آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ عدن کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھی جیسے بس ابھی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ جہاز آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ عدن بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ منٹوں بعد ہی جہاز فضاؤں کی بلندیوں پر تھا۔ عدن نیچے دیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کھلونے چل رہے ہیں۔ ماما، جتنی یہ چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اتنا چھوٹا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے درد رکھتا، اتنا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے سوچتا۔ عفاف خاموش ہو گئی تھی۔ عدن کے ماموں ایئرپورٹ پر عدن اور عفاف کو لینے آئے۔ السلام علیکم ماموں جان۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، کیسی ہو؟ مزمل نے عدن کو سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہوں ماموں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بچہ۔ شمس بیٹا، یہ سارا سامان گاڑی میں رکھو، مزمل نے سرونٹ کو کہا۔ آ جاؤ آپ دونوں میرے ساتھ، یہ سامان یہ لڑکا لے آئے گا۔ السلام علیکم ممانی جان، کیسی ہیں آپ؟ عدن گاڑی سے اتری تو مامی استقبال کے لیے باہر کھڑی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مامی نے عدن کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عفاف باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھابھی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ساری باتیں باہر ہی کر لو گی، اندر تو آنے دو ان کو، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیں اندر آئیں، فرح مامی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مامی، بھوک بالکل نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں؟ تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، سمجھی؟ جاؤ، شاباش، اوکے ٹھیک ہے۔ عدن نے ٹی وی
آن کیا تو نیوز چینل لگ گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں۔ بریگیڈیئر عریف، جنہوں نے عراق ایجنٹس کو ملک کے اہم راز بتا دیے، بریگیڈیئر عریف کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے ایک فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ جاری کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا یوسف، کیا معاملہ ہے؟ جی، بریگیڈیئر عریف، جو کہ پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز تھے، گزشتہ دن انہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر عریف ملٹری اتاشی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور اسی دوران ان کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ سے ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ بھارتی رکون کے عوض ملکی راز بیچ لے۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں موجود تحقیقاتی ادارے کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے بریگیڈیئر عریف کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ فوجی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے بریگیڈیئر عریف کی جانب سے دشمن کو بیچے گئے رازوں کا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن غلطی کی سزا اسے ملے گی۔ جی بہت بہت شکریہ یوسف آپ کا۔ ناظرین، بریگیڈیئر عریف نے بھاری رقوم کے عوض ملکی راز بیچے۔ عدن نے ٹی وی بند کر دیا۔ عدن کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بابا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ محض چند پیسوں کے ہی بس آپ نے وطن سے غداری کر دی۔ کیوں بابا کیوں؟ عدن دل ہی دل میں بابا سے مخاطب تھی۔ بابا، آج سے آپ مر گئے میرے لیے۔ بابا کہہ دینا پلیز، یہ جھوٹ ہے بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عدن مسلسل روئے جا رہی تھی۔